بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور ٹھیک ٹھیک بات کیا کرو. اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا. جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے بڑی کامیابی حاصل کی. ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو وہ اسے اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے اور اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا. بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے. اس بار امانت کو اٹھانے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے اور مومن مردوں اور عورتوں کی توبہ قبول کرے. بے شک اللہ درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے. آخر دعوانا الحمدللہ نستعین ونستغفر ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تعریف ساری کی ساری رب ذوالجلال کے لیے جو تنہا اس کا خالق و مالک ہے. درود و سلام نبی مہربان پر جو ہمارے ہاتھ میں نازل ہے. میرے انتہائی معزز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا پروگرام ہم اس لحاظ سے بڑے خوش ہیں کہ ہمارے ساتھ آج 3 مہمان سعودی عرب سے تشریف لائے ہیں. جناب معروف الغنی صاحب اور یاسر صاحب ریاض سے تشریف لائے ہیں اور جناب عرفان صاحب ہمارے پہلے بھی آتے ہیں مہمان بن کر اور کافی طویل عرصے بعد پھر تشریف لائے. ہم ان کا تہہ سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے لیے یہاں تشریف لائے اور ہم ان سے ان کی تعلیمات ان کے گفتگو سے مستفید ہوں گے. پروگرام کی طرف آتے ہیں. آج کے 2 تقاریر ہوگی. ایک جناب شمس العرب صاحب ہیں، ان کا موضوع ہے اسلام میں خواتین کا کردار، اور 45 منٹ تک گفتگو کریں گے. اس کے بعد جناب
معروف الغنی صاحب تشریف لائیں گے. ان کا موضوع ہے سوشل میڈیا زحمت یا نعمت، انگلش میں اس کو کہہ سکتے ہیں سوشل میڈیا کرس اور لیسن. بہت اہم موضوع ہے اور آپ سب کی توجہ کا محتاج ہے. تو میں مزید وقت ضائع کیے بغیر جناب شمس الحق کو دعوت دیتا ہوں. شمس الحق صاحب ہمارے یہاں تحریک اسلامی کے ناظم ہیں دارین کے. آپ پشتو کے شاعر بھی ہیں اور وزارت داخلیہ میں کام کرتے ہیں. میں دعوت دیتا ہوں جناب شمس الحق صاحب کو. ان کا موضوع ہے خواتین کا اسلام میں کردار. جناب شمس الحق صاحب. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. میرے نہایت قابل احترام ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور پیارے بچوں، قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور عزیزان کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عنوان موضوع بتایا گیا کہ خواتین کا اسلام میں کیا کردار ہے. اس کے لیے میں نے 10 نکات کا انتخاب کیا تھا کہ میں 10 نکات پہ بات کروں گا، اور اس میں یعنی ایک مسلمان عورت کا تعلق اپنے رب کے ساتھ، پھر اپنے آپ کے ساتھ، پھر والدین کے ساتھ، پھر شوہر کے ساتھ، پھر اولاد کے ساتھ، پھر اپنے سسرال اور بہوؤں کے ساتھ، پھر رشتہ دار اور ذوی الارحام کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، بہنوں اور سہیلیوں کے ساتھ، اور اپنے جماعت کے ساتھ. لیکن چونکہ ہمارا وقت محدود ہے اس لیے میں 4-5 پر ہی اکتفا کروں گا. وہ 10 مکمل نہیں ہو سکے گا، تو 4-5 ہی میں زیر بحث لاؤں گا انشاءاللہ. اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ ایک مسلمان عورت کا تعلق اپنے رب کے ساتھ کیا ہونا چاہیے. لیکن اس سے پہلے میں اقوام اور مذاہب پر تھوڑا سا ایک طائرانہ نظر جو ہے وہ دوڑاتا ہوں اور اشارات میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ ایک عورت جو ہے اپنے رب سے تعلق کا جو ہے وہ بنیاد رکھے، اس سے پہلے دنیا کا منظر کیا تھا، حالت کیا تھی. اور میں اشارات میں بتاؤں گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 571 سال، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی سے پہلے 40 سال، یعنی ٹوٹل 610 یا 611 سال کا جو زمانہ ہے، یہ تاریخ انسانی کا تاریخ ترین دور سمجھا جاتا ہے. اور یہ اس لیے تاریخ ترین کہا جاتا ہے، یا زمانہ جاہلیت یا تاریخی کا دور اس لیے کہا جاتا ہے کہ عرصہ ہوا تھا، 6 صدیاں گزری تھی کہ انبیاء کی جو آواز تھی وہ دب چکی تھی، گرد و غبار میں جو ہے اٹھ چکی تھی. کچھ لوگ دیندار ضرور تھے، لیکن انہوں نے زندگی کے جو میدان کارزار ہے اس کی حقیقتوں سے شکست کھا کر، مغلوب ہو کر، وہ کہیں تو غاروں میں چلے گئے تھے، کہیں خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے تھے، کہیں راہبانہ زندگی بسر کر رہے تھے، اور وہ ایک پناہ گزین کی حیثیت سے ان کی زندگی تو گزر رہی تھی، لیکن وہ میدان میں نہیں تھے. جو زندگی کی کشمکش تھی، جو حقیقتیں تھی، جو مطالبات تھے، اس سے وہ ایک قسم کا شکست کھا چکے تھے. ایسے میں اگر میں صرف 2 سپر پاورز کا بیان کروں، ایک قیصر اور ایک کسریٰ کا، تو وہ خدائی خاندان کے جو ہے دعوے دار تھے، اور وہ لوگوں کو باور کراتے تھے کہ ہمارے رگوں میں خدائی خون ہے، اور لوگ بھی یہی سوچتے تھے کہ یہ ہو نہ ہو یہ کوئی مقدس آسمانی چیز ہے یہ لوگوں کے پاس، جو یہ لوگ جو ہے تختوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور حکومتیں کر رہے ہیں. ساری انسانیت اس وقت جو اس 2 سپر پاور کے درمیان تھی، وہ بعینہ ہی
पंचक्की के दो पार्टों के दरमियान पिसने वाले दानों के मुआफिक, जो पिसते थे और आटा बनकर वो निकलते थे। सारी इंसानियत इस तरह है। सामने मौजूद थे बहुत सारी जो है सकाफतें, बहुत सारी जो है अक़वाम और मज़ाहिब और मसालिक मौजूद थे। अगर मैं मुख्तसरन नाम लूँ तो यहूदियत मौजूद थी, नसरानियत मौजूद थी, आतिश परस्त और मजूसियत थे, हिंदुइज़्म थे, बुद्धिज़्म थे। लेकिन इनमें गरीब का और बिलखुसूस औरत का कोई हक नहीं था। और इन सब का अगर मजमूई तौर पे शरई कवानीन या इनके अपने बनाए हुए कवानीन अगर देखिए तो उनमें चंद ऐसी चीज़ें जो आज भी जलील है और उस वक़्त भी जलील समझे जाते थे। और अगर मैं नाम लूँ उनका तो कुत्ता, बिल्ली, मेंढक, चपकली, कौवा और उल्लू, ये कानूनी लिहाज से कमतर ज़ात के आदमी और बिलखुसूस हर औरत के शरई कानून और कफ़ारे के बराबर समझे जाते थे। यानी औरत को इस अंदाज से जो है बिल्कुल पस्त रखा गया था, वो ये नहीं था। इस्लाम ने आकर, ये मैंने इशारात में थोड़ा सा ये खाका दिया है, इस्लाम ने आकर औरत को नौए इंसानी का निस्फ हिस्सा बनाया, माशरे का निस्फ हिस्सा बनाया और दर्जा ये दिया कि ये माशरा बगैर औरत का चल ही नहीं सकता। ये इस्लाम का कमाल है, ये इस्लाम ने आकर दिया, नहीं तो पहले हालत ऐसी। और उसे इस तरह काबिल एहतराम बनाया कि चाहे वो जो भी अमल करे उसको मर्द का बराबर दर्जा दिया और ऐलान कर दिया कुरान में कि मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन व उन्सा, जो भी नेक अमल करे चाहे वो मर्द हो या औरत हो, वह हुवा मुमिन, शर्त ये है कि मोमिन हो, ईमान वाला हो। फलनुहियन्नहु हयातन तय्यबा, तो हम उनको दुनिया में भी पाक जिंदगी जो है मुहैया करेंगे, गुजारने देंगे। वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून, और आखिरत में उनके जो बेहतरीन अमाल है उसको देखकर उनके तमाम अमाल का बदला दिया जाएगा। ये ऐलान कर दिया कुरान ने कि वो औरत जो कभी जो है इन हकीर चीज़ों के बराबर भी नहीं समझा जाता था, इस्लाम ने उनकर लाकर इस दर्जे पर खड़ा कर दिया, इस दर्जे पर किया। अब देखिए, जो मेरा पहला नुक्ता है कि मुसलमान औरत का अपने रब के साथ ताल्लुक क्या होना चाहिए। ये एक किरदार है जो मुस्लिम औरत को, मोमिन औरत को, और इस्लाम में ख़वातीन के किरदार की जो है वो निशानदही करेगी। ये सबसे पहला नुक्ता है। एक मुसलमान औरत का अपने रब के साथ ताल्लुक ये होना चाहिए कि वो अल्लाह पर मुकम्मल ईमान रखती, यकीन जो है वो अल्लाह पर हो, और जो तकदीर है, ये जो हमारे इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है, ये सब कुछ जो है, ये जो मखलूक़ात पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, जो जिंदा है, चाहे वो अशजार हो, हजर हो, चाहे वो जो भी हो, ये सब जो है इनका हर हरकत ही अल्लाह के हुक्म से है, ये यकीन रखने वाली हो। मैं 2-3 जो है वो मैं मिसालें आप लोगों के सामने रखूँगा, और ये मिसालें इसी चीज़ से ताल्लुक़ रखती है कि अल्लाह पर ईमान का नतीजा क्या होता है और अल्लाह पर ईमान जो है वो क्या मुतालबा करता है। अब देखिए, हज़रत हाजिरा अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी, उसका किस्सा है। जरा देखिए, ये सफ़ा मरवा में आज जो हो रहा है, ये जो 7 चक्कर लग रहे हैं, इसका पस मंज़र क्या है? इसका पस मंज़र ये है, और हालत को भी देखिए, पस मंज़र को भी देखिए कि वहाँ पहुँचकर, बाकी किस्सा आप सबको मालूम है, उसकी ज़रूरत नहीं है, और न इतना वक्त होता है कि हम जो है इतना ये बयान करें। वहाँ पहुँचकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने नौमौलूद बच्चे और उस बीवी को तने तन्हा ये सहरा में छोड़कर जाने लगे, और जब जाने लगे तो बीवी ने पूछा कि अल्लाह अमरक बिहादा या इब्राहीम, ये जो हमें छोड़ रहे हो, हमारे पास कुछ भी नहीं है,
آیا اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے اس نے سر ہلایا اور خاموشی سے یعنی بڑے پست آواز میں کہا کہ نہ. اور جب اس نے ہاں کہا تو اب دیکھیے کہ کوئی شکوہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. کچھ چوہارے موجود تھے کھانے کے لیے، برتن پانی کا موجود ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے. تو اس نے برضا و رغبت اور یہ بھی نہیں پوچھا کہ کس طرف جا رہے ہیں، ہمیں کہاں چھوڑ رہے ہیں، ہم کہاں جائیں، ہم کیا کریں گے، کچھ بھی نہیں. لیکن کہا تو کیا کہا؟ اذن لا یضیعنا، اذن لا یضیعنا. اگر ایسی بات ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے تو ہمیں کبھی ضائع نہیں کرنا. یہ اس عورت نے کہا. اب دیکھیے کہ اس کے پاس تو کچھ تھا نہیں، وہ کیا کرتی؟ پانی کا ایک برتن ہے، اس کو ختم ہو گئی پانی. ابھی اس نے پانی کے لیے دوڑ دھوپ کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صبر کے بدلے میں اس کو کیا اجر دیا. تا قیامت جو ہے اس کے وہ حرکات جو اس نے اس صبر کے بعد کیے تھے وہ آج ہر آدمی جو جائے گا وہ وہاں دوڑے گا، وہ وہاں وہ چکر لگائے گا. تاکہ اگر دیکھیے تو کیا ہو رہا ہے یہاں سے اس پہاڑ تک اور اس سے اس پہاڑ تک، اس چوٹی تک اور اس چوٹی تک جانے سے. لیکن یہ یہی چیز ہے، اس صبر کا یہ بدلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نشانی کو زندہ جاوید بنا دیا. دوسری ایک مثال ہے، میں گمنام لڑکی کا نام، گمنام اس لیے میں نے جو ہے کہا کہ اس کا نام آج تک کسی کو معلوم نہیں، لیکن قصہ بڑا عجیب ہے. عبداللہ ابن زید اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رات کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ کی گلیوں میں گشت لگا رہے، اور عمر جب گشت لگاتے لگاتے تک گئے تو ایک دیوار کے ساتھ تکیہ لگا کر بیٹھ گئے تو اس گھر سے آواز آئی. ایک عورت کہہ رہی ہے اپنی بیٹی کو کہ بیٹی اٹھ اور دودھ میں پانی ملا. تو اس لڑکی نے کہا، جواب دیا کہ ماں تم کو پتہ نہیں ہے آج امیر المومنین نے ایک اعلان کر دیا ہے. تو ماں نے پوچھا کہ کیا اعلان کر دیا؟ تو بیٹی نے کہا کہ اعلان یہ کیا ہے کہ دودھ میں پانی نہ ملایا جائے. امیر المومنین نے اعلان کیا. تو اس نے کہا، ماں نے کہا کہ بیٹی اٹھ پانی ملا اس دودھ میں، عمر رات کو اس وقت آپ کو نہیں دیکھ رہا. تو اس نے کہا، ماں یہ کیا بات ہوئی کہ وہ موجود ہے تو ہم اس کی اتباع کریں، اگر وہ موجود نہیں ہے تو ہم نہ کریں، ہم اس کی نافرمانی کریں. اور اگر عمر جو ہے نہیں دیکھ رہا ہے تو اللہ تو دیکھ رہا ہے، تو کیوں ہم یہ کریں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی اور عبداللہ کو کہا، زید بن اسلم کو، اس کو کہا کہ معلوم کرو کہ کون ہے یہ دونوں. اور دوسرے دن جب اس نے معلوم کیا واپس آئے تو ان کو اطلاع دے دی کہ ایک ماں ہے، ایک بیٹی ہے، اور بیٹی جو ہے اس کا نکاح نہیں ہوا ہے، شادی نہیں ہوئی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 3 بیٹوں کو جمع کیا، عبداللہ، عبد الرحمن اور عاصم کو، اور ان سے کہا کہ ایک لڑکی ہے، اگر مجھے نکاح کی رغبت ہوتی تو مجھ سے کوئی سبقت نہیں کرتا، اس سے نکاح کرتا، لیکن مجھے رغبت نہیں ہے، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو کوئی ایک اس سے نکاح کرو. تو عبداللہ نے کہا کہ میری تو بیوی ہے، میری شادی ہوئی ہے، میں نہیں کرتا. عبد الرحمن نے بھی یہی بات کہی. عاصم نے کہا کہ میں تیار ہوں، اور حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس لڑکی کا نکاح، پیغام بھیجا، نکاح ہوا. اب دیکھیے وہ عورت ایک خلیفہ کی بہو بنی، ایک خلیفہ راشد کی بہو بنی. اسی عاصم کا بیٹا ہوا ان سے، اس کا نام بھی عاصم، اور اسی عاصم کی ایک بیٹی ہوئی اور وہ عمر بن عبدالعزیز کی ماں بنی. عمر بن عبدالعزیز اس کے بطن سے تھے. اب اس لڑکی کا نام کسی کو نہیں معلوم کہ اس لڑکی کا یہ عاصم کی جو بیوی تھی جو نکاح میں تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا کیا نام تھا کسی کو نہیں معلوم. لیکن دیکھیے کہ اس پختہ ایمان جو اپنے رب کے ساتھ تعلق تھا کہ اگر عمر نہیں دیکھ رہا ہے تو رب تو دیکھ رہا ہے،
اس نے اس کو کس درجے پر پہنچا دیا. ایک خلیفہ راشد کی بہو بنتی ہے اور اس کی جو ہے پوتی دوسرے خلیفہ راشد کی جو ہے وہ ماں بنتی ہے، 5ویں خلیفہ راشد. یہ کامل یقین اور اللہ سے تعلق کا جو ہے وہ نذرانہ ہے. ایک اور مثال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ کس حالت میں اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا. اعزاز ہے خواتین کے لیے خصوصاً کہ سب سے پہلے اس عورت نے ایمان لایا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے اترے، مشہور واقعہ، تو اس حالت میں بھی اس نے تسلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے ایمان اس نے لایا. مردوں میں ابو بکر صدیق نے لایا، بچوں میں حضرت علی نے لایا، غلاموں میں جو ہے زید بن حارثہ نے لایا. یہی وہ لوگ ہیں جو بنیاد ہے اس چیز کی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کیا کیا؟ اپنے رب کے ساتھ تعلق کی بنیاد پر اس کے رسول پر اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا. تب جا کے اس کا جو ہے یہ رتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا. یہ ایمان اور یقین کی جو ہے وہ چیزیں ہیں کہ آج کے بھی اگر کوئی خاتون اپنے رب سے اس بنیاد پر تعلق رکھے کہ کامل ایمان اور یقین کے ساتھ اپنے رب کی فرمان برداری کرے، تو کوئی وجہ نہیں کہ اس کو وہ رتبے نہ ملے، اس کا کوئی اجر ضائع. جو دوسرا نقطہ ہے وہ ہے مسلمان عورت کا تعلق اپنے والدین کے ساتھ. یہ جو والدین کے حقوق ہے وہ بھی بڑے معروف ہے، بڑے جو ہے جانے پہچانے ہیں، ہر وقت ہم سنتے رہتے ہیں. اور قرآن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی جہاں کہیں اپنی وحدانیت کا تذکرہ کیا ہے، ربوبیت کا تذکرہ کیا ہے، تو معاً بات جو ہے والدین کے حقوق کا تذکرہ کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو. اور سورہ اسراء آیات 23 سے 24 جو ہے اس میں تو فرمایا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. یعنی یہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کے سوا تو کسی کی عبادت نہیں کرو، صرف اللہ کی عبادت کرو، لیکن والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو. اگر تمہارے پاس وہ یا ایک یا دونوں جو ہے بڑھاپے کو پہنچے تو ان کے سامنے اف تک نہ کرو، ان کو جھٹکو نہیں، ان کو زور سے بات نہیں کرو، اور ہمیشہ نرمی سے اور جو ہے اخلاق کے ساتھ پست آواز کے ساتھ ان کے ساتھ بات کرو. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. جھکے رہو ان کے سامنے اکڑ کر مت جاؤ. کبھی تم ایسے تھے، بلکہ 14 15 سال 20 سال تک تم ایسے تھے کہ تم کچھ بھی نہیں تھے، اور خصوصاً جو شروع کے ایام ہیں وہ تو بڑے عجیب ہو گئے. تو نرم دلی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش. سورہ نساء میں فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ کی عبادت کرو، شریک مت بناؤ، اور والدین کے ساتھ جو ہے نیک سلوک کرو. سورہ عنکبوت میں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. تاکید کی ہم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تاکید کی ہم نے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو. اور سورہ لقمان میں فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَىٰ وَهَنٍ. ہم نے تاکید کی انسان کو، وصیت کی انسان کو کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، کیونکہ ماں جو ہے نا اس نے بڑے تکلیفوں کی تکلیف اٹھا کے، ضعف کی ضعف اٹھا کے تمہیں پالا ہے، ٹھوسا ہے، تمہاری پرورش کی. احادیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے بڑے عجیب جو ہے یہ ملتے ہیں. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پابندی وقت کے ساتھ نماز سب سے بہتر عمل ہے. تو میں نے کہا کہ پھر کون سا عمل بہتر ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا سب سے بہتر عمل ہے. تو میں نے کہا کہ پھر کون سا عمل بہتر ہے؟ تو کہا کہ جہاد فی سبیل اللہ. اس میں بھی دیکھیں سب سے پہلے جو ہے نماز کا ذکر، اس کے بعد جو ہے والدین کے ساتھ نیک سلوک. ایک اور صحابی ہے ابی بکر
نعیم بن الحارث کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں بتاؤں کہ اکبر الکبائر کیا ہے، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو ہم نے کہا ضرور بتائیے یا رسول اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک اور والدین کی نافرمانی۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے اور والدین کی نافرمانی کرنا سب سے بڑا گناہ۔ ایک دو واقعات میں مختصر بیان کرتا ہوں اس سلسلے میں۔ ایک ماں کا واقعہ ہے، ایک والد۔ ایک لڑکا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں اور شکایت کی اپنے والد کہ میرا والد میرا مال خرچ کرتا ہے، مجھ سے پوچھتا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بھیجا کہ جاؤ اس کو بلا کے لے آؤ۔ جب وہ شخص گئے وہاں ان کے پاس اور ان کو کہا کہ صاحب کے بیٹے نے شکایت کی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ شخص وہاں جو ہے اس نے کچھ اشعار پڑھے راستے میں اور آئے۔ جبریل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا کہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے کہ وہ شخص جب آئے نا تو سب سے پہلے ان سے پوچھو کہ آپ نے جو اشعار پڑھے ہیں وہ مجھے سنا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وہی پوچھا کہ آپ جو راستے پہ آ رہے تھے کیا اشعار پڑھے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ وہ تمہیں اکیلا کہ تو میرے اللہ کے سوا مجھے میرے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، یہ ضرور اللہ نے آپ کو اس بات۔ اور پھر وہ اشعار سنا جس کا مفہوم یہ ہے، وہ کہہ رہا تھا اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے کہ دیکھے جب تو چھوٹا تھا اچھا تمہارے ہاتھ جو ہے وہ نرم نرم تھے، تمہارے پیر نرم نرم، میں آپ کو اٹھاتا اپنے گود پہ اپنے سینے پہ بٹھاتا، اپنے منہ سے جو ہے میں نوازا یا کوئی چیز جو ہے وہ یہ کر دیتا تھا، نرم کرتا اور پھر آپ کے منہ میں آپ کو کندھے پہ اٹھاتا، آپ کو جو ہے انگلی سے پکڑ کے ہاتھ سے پکڑ کے پھر چلاتا تھا۔ آہستہ آہستہ بڑھتے گئے اور میں جو ہے بوڑھا ہوتا گیا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ میں ضعیف ابھی ہونے لگا، میرے ہاتھ کمزور ہونے لگے اور تمہارا سینہ پھولنے لگا، اب تو جا کے میری شکایت کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اشعار سنتے تھے اور روتے تھے، اور جب وہ اشعار ختم ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اس لڑکے کے پاس اور اس کا یہ کپڑا ایسا پکڑا اور زور سے کھینچا اور کہا کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا مال تیرا باپ کا ہے، تو اور تیرے مال تیرا باپ کا ہے۔ دوسرا واقعہ ایک عورت کا، وہ عورت آئی، ایک عورت ماں کا ہے۔ دوسرا واقعہ ایک عورت آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا شوہر ہے علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیرا صحابی ہے، اب آخری وقت ہے، بڑے تکلیف میں ہے، بیمار ہے، بڑے تکلیف میں ہے، لیکن سانس نہیں نکل رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ ان کے والدین زندہ ہیں؟ تو اس نے کہا کہ والد کا تو انتقال ہوا ہے، ماں زندہ ہے۔ تو ایک شخص کو بھیجا کہ ان کی ماں کو بلائے۔ یہ واقعہ سنیے، یہ ایک میرے والد کا، ایک جو ہے ماں کا۔ اس کے والدہ کو بلائیے۔ والدہ کو جو بلایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اچھا ہوگا اگر آپ علقمہ کو معاف کر۔ تو اس عورت نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ پر قربان، میرے والدین آپ پر قربان، ماں باپ اب جو بھی کہے منظور ہے، لیکن علقمہ کو میں معاف نہیں کر سکتا۔ دوسروں کے کہے میں آ کر اس نے مجھے اتنا ستایا ہے کہ میرے دل میں گنجائش نہیں ہے معاف کرنے، میں اس کو نہیں معاف کروں۔ دوسرے کے کہنے سے اس نے مجھے ستایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ جاؤ تھوڑے یہ خس و خاشاک جمع کر، اس کو آگ لگاؤ اور علقمہ کو لاؤ، اس میں پھینکو۔ تو جب یہ بات، یہ میں اختصار سے کام لیتا ہوں، یہ واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، اس میں پھینکو آگ۔ تو جب یہ بات کہی تو عورت کا دل دہل گیا، وہ ڈر گئی، کہا یا رسول اللہ آپ علقمہ کو جلاؤ گے؟ کہا کہ ہاں، وہاں جلے گا تو یہاں جلا دے۔ کہا نہیں، میرا بچہ ہے، اس کو مت جلا، اس کو مت جلا۔ اور یا رسول اللہ اگر اس طرح ہے تو میں نے اگر اس طرح آگ میں جلے گا تو میں نے معاف کر دیا۔
اور جب معاف کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا کہ جاؤ علقمہ کی خبر لے کے آؤ، اور جب وہ صحابی گیا اور وہاں سے واپس آیا تو کہا کہ یا رسول اللہ، بڑے سکون سے اس کی روح پرواز ہے۔ یہ والدین کے حقوق ہے، والدین کے ساتھ ایک مسلمان عورت کا تعلق کس طرح ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے۔ قرآن کے اوپر آیت میں نے یہ کیا ہے کہ اس کے سامنے اف تک نہ کریں۔ ہم اپنا موازنہ کریں کہ ہم یہ قرآنی تعلیمات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق یہ ہمارے اندر ہے کہ نہیں ہے۔ اگلا جو نقطہ ہے وہ مسلمان عورت کا تعلق اپنے شوہر کے ساتھ۔ یہ تھوڑا سا زیادہ وضاحت طلب ہے یہ موضوع، کیونکہ آج کل بھی اور بلکہ عرصہ دراز سے اس تعلق کو ٹھیک ٹھیک نہ سمجھنے کی وجہ سے مسلم معاشرہ بالخصوص اور دیگر جتنے معاشرے ہیں، جتنے مسالک کے معاشرے ہیں، بالعموم 80% گھر جو ہے نا وہ دوزخ بنے ہوئے ہیں۔ اس تعلق کو ٹھیک ٹھیک نہ سمجھتے۔ کون سے تعلق کو؟ بیوی اور شوہر کے تعلق، میاں اور بیوی کے تعلق۔ اس تعلق کے میں تھوڑا سا یہ کروں کہ اس تعلق کی بنیاد پر جو معاشرہ بنے گا، اس معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ ایک جامع قانون موجود ہو، ایک مخصوص طرز تمدن موجود ہو، اور تمدن بھی ایسا ہو کہ اس مزاج کے عین مطابق ہو۔ اور دوسرے یہ کہ یہ سب کچھ تو موجود ہو، لیکن بالفعل ایک مقتدر، ایک بااختیار حکومت بھی ایسا ہو جس کے توسط سے وہ قانون معاشرے پر نافذ ہو۔ بدقسمتی سے ان دونوں چیزوں سے ہم محروم ہے تو دونوں، ہمارے پاس خاکہ ہے، ہمارے پاس لکھا ہوا ہے کتابوں میں، یہ قانون بھی ہے اور حکومت کا بھی خاکہ ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، لیکن ہمارے ارد گرد کہیں بھی وہ نافذ نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ مجموعی طور پہ مسلمان اور عمومی طور پہ سب جو ہے انسانیت اس چیز سے جو ہے محروم ہے کہ ان کے گھروں میں سکون ہو اور آرام۔ اس چیز سے جو ہے وہ یہ ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ جو قانونی ازدواج ہے جس کا میں تذکرہ کیا کہ ایک معاشرے کا بنیاد ہونا چاہیے اور نافذ ہونا چاہیے، یہ جو قانونی ازدواج ہے یہ ایک ایسا دائرہ ہے جو کسی بھی صورت میں، چاہے اگر ایک بچہ ہے تو ان کا اپنے والدین کے ساتھ، اگر ایک شوہر ہے تو اپنے بیوی کے ساتھ، اگر بیوی ہے تو شوہر کے ساتھ، اگر بوڑھا ہے تو اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بہو، اپنے داماد کے ساتھ ان کا ایک تعلق ہونا چاہیے۔ اور یہ جو قانونی ازدواج ہے وہ اس دائرے کے اندر ہے سب، وہ اگر نہ ہو تو یہ سب تتر بتر ہو جائے گا۔ اس کی کتنی ضرورت ہے معاشرے کو اور کتنا یہ مضبوط ہونا چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں الزواج فی الاسلام کا جب تذکرہ آتا ہے نا کہ اسلام میں اس ازدواج کا یہ کیسا ہونا چاہیے اور کس طرح ہونا چاہیے، تو اسلام اس چیز کو ویسا اس نظر سے نہیں دیکھتا جیسے دوسرے مسالک میں، جس کا میں نے پہلے شروع میں تھوڑا سا ایک خاکہ سامنے رکھا کہ ایک عورت کو کس درجے میں رکھا جاتا تھا، اس درجے میں نہیں، لیکن یہ نہایت ہی مبارک عہد و پیمان سمجھا جاتا ہے اسلام میں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ دو جسم ہے جو ایک دوسرے کے لیے قطعاً حرام تھے، دیکھنا حرام تھا اس کے ایک دوسرے کو، لیکن اس رشتے میں منسلک ہو کر وہ ایک دوسرے کے لیے حلال ہو گئے، ایک دوسرے کے رازدار بن گئے، ایک دوسرے کے خیرخواہ بن گئے، ایک دوسرے کے ایسے جو ہے کلوز ساتھی بن گئے کہ اپنی اولاد کو تو آپ ایک بات نہیں کر سکتے، لیکن زوج زوجہ کو اور زوجہ زوج کو یہ بات بتا سکتی ہے اور اپنا راز شریک کر سکتی ہے۔ یہ اسلام کا کارنامہ ہے کہ پہلے قطعاً حرام تھے، دیکھنے تک جو ہے ایک دوسرے کو حرام تھا، لیکن اسلام نے لا کر اس کو اس طرح جو اس تعلق کو سمجھنا۔ پھر جو ہے قرآن
صرف اس پر صبر نہیں کرتا کہ حلال ہو گئے، قرآن ایک اور فلسفہ جو ہے سامنے رکھتا ہے، اور وہ یہ رکھتا ہے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی نشانیوں میں سے، وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، وہ کیا ہے؟ أَنَّ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا، تمہارے اپنے وجود میں سے تمہارے لیے ایک جوڑ ہم لوگوں نے پیدا کیا، اور وہ کس لیے پیدا کیا؟ لِتَسْكُنُوا، تاکہ تو سکون حاصل کرے اس کے ساتھ، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان اس تعلق کی بنیاد پر مودت اور رحمت، اور وہ اس انداز میں رکھا کہ اس سے یعنی بے لالچ اور کوئی دوسری جو ہے یہ بڑا رشتہ کوئی نہیں ہے یہ، اور اس کو اپنا نشانی قرار دیا، یہ ہمارے نشانی۔ پھر اس پہ بھی صبر نہیں کیا، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یہ جو شادی بیاہ، یہ جو ازدواج کا جو رشتہ ہے، اس میں تمام ان لوگوں کے لیے جو فکر کرنے والے ہیں، جن کی فکر بحال ہے، ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ ایک ایک چیز کو دیکھے، یہ جو ایک عورت کسی کے گھر میں جاتی ہے اور 60 سال 100 سال کی زندگی وہاں گزارتی ہے، کتنی نشانیاں ہیں اس میں، وہاں بچے پیدا ہوتے ہیں، وہاں دوسرے یہ سب کچھ ہوتی ہے، کیا کیا جو ہے یہ آتے ہیں، اس ایک ایک چیز میں نشانیاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی تسلسل کی بات کہ الدنیا متاع، دنیا نفع کی جگہ ہے، وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، جو سب سے بہترین متاع ہے، نفع ہے دنیا میں، وہ صالح عورت جو کسی کو ملے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن نے تو کہا کہ یہ نشانی ہے، اور پھر تمام فکر کرنے والوں کے لیے اس کے اندر بہت ساری نشانیاں اور بھی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب سے بڑی متاع ہے، بڑا نفع ہے۔ اب ایک واقعہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، یہ واقعات بہت ہے لیکن میں نے ایک ایک پہ اکتفا کیا ہے۔ ام سلیم بنت ملحان، یہ مالک بن نضر کے نکاح میں تھی، اور جب اس نے اسلام قبول کیا تو مالک نے اسلام قبول نہیں کیا، اور اس کا جو ہے جدائی ہو۔ جب جدائی ہو گئی تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے ایک بڑے خوبصورت اور نوجوان لڑکا تھے، اور مالدار بھی تھے، وہ کچھ اس کے باغات بھی تھے، اور دوسرے بھی اس کے پاس جو ہے تو یہ اس کے جو ہے یہ تھے، اس نے تو اس نے پیغام بھیجا نکاح کے، تو اس نے کیا جواب دیا؟ واللہ یا بتا ما مثلک یورد، ابا طلحہ خدا کی قسم تم ایسے خوبصورت نوجوان اور مالدار نوجوان ہو کہ تمہارے پیغام کو رد نہیں کیا جا سکتا، تمہارے پیغام کو کون جو ہے رد کرے گا؟ مالدار ہو، سب کچھ ہے تمہارے پاس، کوئی رد نہیں کر سکتا، لیکن کیا ہے؟ وَلَكِنَّكَ رَجُلٌ کافر، تم کافر آدمی، وَأَنَا امْرَأَةُ الْمُسْلِمَةِ، میں مسلمان عورت، نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ کون کہتا ہے؟ ام سلیم نے کہتا ہے، یہ کہتی ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ وَلَا يَحِلُّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَ، میرے لیے حلال نہیں ہے کہ میں تمہارے ساتھ نکاح کروں، جاؤ۔ اور پھر وہ گئے، کچھ دن کے بعد کچھ تحفے تحائف لائے، دوبارہ آئے، جب دوبارہ آئے تو پھر وہی جو ہے پیغام بھیجا، اس نے پھر وہی جواب دیا، تیسری مرتبہ پھر جب آئے کچھ وقفے کے حساب سے، تو اس نے کھڑا کر دیا اور اس کو کہا کہ تم جس رب کو پوچھتے ہو وہ فلاں درخت کے تنے سے فلاں حبشی نجار نے نہیں بنایا، کارپینٹر فلاں کارپینٹر نے نہیں بنایا؟ نے کہا بنا ہے۔ ہوتا ہے کہ اگر اس بت کو، یہ جو تم جسے رب کہتے ہو، اس کو اگر تم آگ میں ڈالو تو یہ جلے گا کہ نہیں جلے گا؟ وہ خاموش ہو گئے، اس کے ذہن میں ایک ہلچل مچی، ایک کوہرام مچ گیا کہ رب بھی جلتے ہیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ رب جلے۔ اور جب اس کے ذہن نے خود یہ سوال کیا
کہ حل یحترق الرب، رب بھی کبھی جلتے ہیں. اس پہ سوچا سوچا سوچا، اور جب اچھے دیر تک سوچا تو حدیث کے الفاظ ہے، اس جو ہے حکایت کے الفاظ ہے کہ وَيَنْتَلِقُ لِسَانَهُ مَرَدَّدًا، اس کی زبان جو ہے وہ ایک تکرار سے چلنے لگی. اس کی زبان جو ہے ابو طلحہ کی زبان ایک تکرار سے چلنے لگی. کون سے تکرار سے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد. اور جب مسلمان ہوئے تو ام سلیم نے کہا، خوش ہو گئی وہ اپنے بیٹے انس کو، اس کا بیٹا تھا انس 10 سال کا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دیا تھا. انس بن مالک مشہور جو ہے صحابی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دیا تھا. تو اس نے جو ہے اس کو آواز دی کہ آؤ اور اس سے میرا نکاح ہو گئے. لوگوں کو جمع کیا اور نکاح. تو ابو طلحہ نے جتنے بھی جو ہے وہ تھے وہ سب اس کے سامنے رکھے. تو اس نے کیا جواب دیا؟ دیکھیے یہ بھی جو ہے سنیے. اس نے جواب دیا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ چیز نہیں چاہیے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے لَأَنَّ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلٌ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمُرٌ نَعَمٌ. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اگر تمہارے ذریعے کوئی ایک آدمی ہدایت پر آیا تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹنیوں سے زیادہ بہتر ہے. میں تو اس چیز کے طلبگار ہوں، مجھے یہ نہیں چاہیے. اور میرا مہر جو ہے وہ تمہارا اسلام ہے، تم نے اسلام قبول کیا، یہ میرا مہر. یہ دیکھیے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یہ ہے کہ ایک مرتبہ وہ مشک جو ہے وہ پانی لاتے لاتے یہ گڈھے پڑ گئے اور غلام کے لیے گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب اپنے جو ہے اس پہ جاؤ چارپائی تو اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 وہ اس. اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں کے ساتھ میں جب اس چیز کے لیے گئے تھے، علی کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، میں نے کبھی جو ہے اسے رات کو جو ہے سونے سے پہلے میں نے کبھی جو ہے میرے سے مس نہیں ہوا، قضا نہیں ہوا یہ تسبیحات. تو ایک شخص نے پوچھا کہ کیا اس رات بھی، یعنی صفین کی جو جنگ تھی، کیا لیلۃ الصفین اس رات بھی؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لیلۃ الصفین کی سے نہیں. دوستو بڑی عجیب عجیب احادیث ہے. ایک عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون ہے؟ کہا یہ میرے شوہر. کہا کہ اس کے ساتھ رویہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ جو مجھ سے ہو سکتا ہے میں نے کبھی اس کی خدمت میں جو ہے کوتاہی نہیں کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود فرمایا انظری این انت منہ، جہاں کہیں تم کو دیکھو، جہاں کہیں تم کو، فإنہ جنتک ونار، یہ تمہارا جنت ہے اور یہ تمہارا دوزخ ہے. یہ شوہر. اور وہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کے سوا کسی اور کو سجدے کا جو ہے وہ اجازت ہوتا تو میں عورت کو کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں. تو یہ اپنے شوہر کے ساتھ تعلق. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو بتاؤں کہ کون سے خواتین جو ہے وہ سب سے افضل ہے، جنت میں اعلیٰ درجوں پر ہے. تو سب نے بتایا کہ یا رسول اللہ ضرور بتائیے. تو کہا کہ قال ولود ودود وَإِذَا غُضِبَتْ أَوْ أُسِيَ إِلَيْهَا وَغَضِبَ زَوْجَهَا. کہا کہ بچے پیدا کرنے والی، محبت کرنے والی خواتین، اور کبھی وہ غصہ ہو جائے یا ناراض ہو جائے یا اس کا شوہر غصہ ہو جائے تو قالت، یہ اس کو کہتی ہے هَذِهِ يَدِي فِي يَدِكَ، یہ میرا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں. اپنے شوہر کو اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے کر کہتی ہے کہ یہ میرا ہاتھ ہے. لَا أَكْتَحِلُ بِغَمْزٍ حَتَّى تَرْضَى، میں یہ ہاتھ نہیں چھڑاؤں گی جب تک جو ہے آپ مجھے معاف نہ کریں. کبھی کیا ہے ایسا؟ کتنا جو ہے ایک گھر کتنا سکون میں ہوگا اگر اس طرح کی صفات جو ہے یہ پیدا ہو. شیخ میں تھوڑا سا اچھا ابھی جو ہے میں آخری اس پہ جو ہے یہ کروں گا. ایک بڑا اچھا موضوع رہ جائے گا لیکن وہ کسی اور موقع پہ. مسلمان عورت کا تعلق اپنے اولاد کے ساتھ، اور یہ ضروری ہے. یہ جو تعلیم و تربیت ہم رٹتے ہیں نا،
یہ دونوں الفاظ جو ہے اسے ملے ہوئے ہیں کہ کبھی کبھی جب ہم تعلیم و تربیت استعمال کرتے ہیں اپنے الفاظ میں تو وہ ایسا ہوتا ہے جیسے ہم معنی ہے، لیکن کہیں جو استعمال کرتے ہیں بالکل الگ، تربیت بالکل الگ، تعلیم بالکل الگ۔ اور ہونا یہ چاہیے کہ تربیت پہلے ہو اور تعلیم بعد میں ہو، لیکن کہنے لکھنے میں ہم تعلیم و تربیت یعنی تعلیم پہلے، ان کی تعلیم جو ہے یہ بچے کی پیدائش سے 4 سے لے کے 7 سال تک بعد شروع ہوتی ہے، اور تربیت جو ہے یہ بچے کی پیدائش سے سال بھر پہلے شروع ہوتی ہے۔ اس پہ میں تھوڑا سا جو ہے اپنی توجہ لانے کی کوشش کروں۔ اب دیکھیے، جب ایک مرد اور عورت یہ رشتے ازدواج میں منسلک ہو جاتے ہیں تو فطرتاً دلوں میں تو یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہماری اولاد ہو، اور جب اس آرزو کا پہلا جو تربیت کا جو ہے وہ مرحلہ شروع ہوتا ہے تو وہ فطرتاً اس تمنا جو اس کے دلوں میں ہے اس کے شروع میں، تو اسلام جو ہے ایک تعلیم دیتا ہے، ایک ہدایات دیتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ دونوں میاں بیوی جو ہے اپنے اس آرزو کو پوری کرنے کے لیے وہ کسی تاریخی اور ایمانی واقعے کا تذکرہ کریں، دونوں آپس میں اس کے بحث میں مباحثہ کریں۔ اور ظاہر ہے، دیکھیے میں اس میں تھوڑا سا جو ہے ایک جملہ معترض ابھی آ جائے گا، میں کوشش کرتا ہوں یہاں تاریخی اور ایمانی جو واقعے کا میں تذکرہ کیا نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جہاد فی سبیل اللہ یا فتوحات جو اسلامی فتوحات ہے اس میں کوئی واقعہ جو ہے ہم ڈسکس کریں، یہاں اس لفظ کا جو ہے دوسرا کوئی مطلب نکل ہی نہیں سکتا، ہم یہ کچھ کریں۔ اب ستم ظریفی یہ دیکھیے نا آج کل کا جو حالت، ہم جس حالت میں جو اشارہ کرنے جا رہا ہوں، دیکھیے آج ہم نے قلم اور بندوق کا موازنہ کر کے قلم کو، بندوق کو ہم نے توڑ دیا ہے، تلوار کو ہم نے توڑ دیا ہے، ختم کر دیا، اور ہمارے پاس بڑے اچھے اچھے جملے ہیں، بڑے پیارے جملے ہیں، چھتری سے مت کھیلو قلم سے کھیلو، چھری سے مت کھیلو قلم سے کھیلو۔ اور ایسے بھی کہا جاتا ہے کہ پہلے زمانے میں جوان جب گھر سے نکل جاتا تھا، سفر پہ جاتا تھا، تو بزرگ ان کے ہاتھ میں تلوار دیا کرتے تھے، لیکن آج کا زمانہ قلم کا ہے، آج کل قلم دیا گیا۔ اس طرح کے بہت سارے جملے، بہت سارے جو ہے یہ الفاظ یہ ہمارے سامنے آتے ہیں، لیکن ہم تھوڑا سا یہ کریں، جو ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ اسلحہ کسی کام کا نہیں ہے، یہ چیز کسی کام، ان کی خود اپنی تاریخ دیکھی ہے نا، وہ شروع دن سے آج تک وہ جنگ میں ہے، وہ مجددین اسلحے کی ایجاد کردہ لوگ ہیں، وہ موجد ہے اسلحوں، اور ان کے پاس سب سے زیادہ ذخائر ہمارے سامنے یہ جو سپر پاورز بنے ہوئے ہیں یہی لوگ موجود ہیں۔ کوئی ایک دن اگر ان کی جو ہے حکومتوں کی اور ان کی مملکتوں کی عمر جو ہے وہ 200-250 سال یا 300 سال ہے، تو 300 سال میں ایک دن ایسا گزرا ہے کہ وہ جنگ سے بغیر جو ہے انہوں نے گزار دیا، لیکن ہمیں جو ہے تعلیم دیتے ہیں کہ بری چیز ہے، اور یہی چیز ہے کہ ان کی اس نصیحت پر عمل کر کے میں ایک بہت ہی جو ہے برا لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ ہم نے اپنے بچوں کو نامرد بنا ہوا ہے اس چیز سے۔ قرآن ہمیں حکم دیتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ انفال کی آیت کہتے ہیں کہ تیار رکھو اے مومنو، تیار رکھو جتنا تمہارا استطاعت ہو، من استطاعتم، جتنا تمہارا استطاعت، من قوت طاقت، ومن رباط الخیل، باندھے ہوئے گھوڑے۔ باندھے ہوئے گھوڑے مطلب یہ نہیں ہے کہ رسیوں سے باندھے ہوئے ہو تمہارے گھر کے سامنے یا تمہارے جو ہے اس کے سامنے، تو اس کا مطلب یہ ہے، اور من قوت کا اطلاق اس پہ ہوتا ہے کہ تا قیامت اگر کوئی اختراعی اسلحہ بھی جو ہے وہ ہونا، اس کا بھی آپ بندوبست کریں، ہائیڈروجن بم، ایٹم بم، جو بھی چیز ہے وہ آپ جمع کرو، جتنی استطاعت ہے وہ تیار ہو۔ اور پھر وہ رباط الخیل جو ہے اس طرف ہے کہ یہ سب تمہارے اپنے دسترس میں، اس میں کسی کی اجارہ داری نہیں ہو کہ یہاں آپ استعمال کر سکو گے، یہاں نہیں، آپ کی مرضی، آپ اپنے مرضی سے یہ
جو ہے وہ استعمال کر بھی سکتے ہیں اور آپ جو ہے یہ بھی کر سکتے ہیں۔ قرآن تو ہمیں یہ حکم دیتا ہے اور پھر قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کیوں ضروری ہے یہ جمع کرنا۔ وہ کہتے ہیں کہ ترہبون بہ عدو اللہ وعدو، تم اس پر جو ہے اللہ کے دشمن اور اپنے دشمن ڈراؤ، اور ان دشمنوں کو ڈراؤ جو اس کے بعد ہے، تم اسے نہیں جانتے لیکن اللہ اس کو جانتا ہے۔ تو میرے دوستو، ہم نے یہ جملہ ایک متعارضہ بیچ میں نے جو ہے یہ کر دیا، تو دراصل بات بتانا یہ ہے کہ ہم نے اولاد کی تربیت اس نہج پہ کی نہیں۔ اب دیکھیے نا کہ جب وہ جو تمنا ہے اولاد کی، اگر وہ آرزو جو ہے وہ بارآور ہو تو وہ عورت پھر یہ نہ سمجھے کہ میں اکیلی ہوں، بلکہ وہ یہ سمجھے کہ اب تمہیں امام بن گئی، وہ عورت سمجھے کہ اب میں امام بن گئی۔ اب اگر وہ نماز پڑھتی ہے تو وہ اکیلی نہیں ہے، وہ اس بچے کی بھی تربیت کر رہی ہے جو ٹھہرا ہوا ہے، اور اس کو سکھا رہی ہے وہ نماز۔ اگر وہ تلاوت کر رہی ہے تو وہ بھی، اگر وہ کسی سے بات کر رہی ہے تو اخلاقیات کے اندر وہ اسی کو وہ کبھی یہ نہ بولے کہ میں اکیلی ہوں اور میں یہ کر رہی ہوں، نہیں، بلکہ وہ اس بچے کی فکر کرے کہ وہ اس کو سنا دے، وہ اس کو یہ سب کچھ کرے۔ اسی طرح زندگی کا جو ہے اس کے حرکات ہے، جو سکنات ہے، جو ان کی مصروفیات ہے، جو ان کی تحریکات ہے، اس سب میں وہ بچہ شامل ہے۔ 9 مہینے وہ اس تربیت میں وہ بچہ گزارے گا، اور وہ عورت اس کا خیال رکھے گی، نظر کی بھی، سننے کی بھی، بولنے کے بھی، ہر چیز کی بھی، اور عبادات کی۔ وہ تلاوت کر رہی ہے تو وہ قرآن خود نہیں جو ہے پڑھ رہی ہے، بلکہ وہ سنا رہی ہے، اس کو سنا بھی رہی ہے۔ اب آپ اندازہ کریں اگر اس نہج پہ جو ہے وہ تربیت ہو تو معاشرہ جو ہے اگر 50% ہو تو کیسا معاشرہ وجود میں آئے، اور جب پھر وہ بچہ پیدا ہو جائے تو وہ جب آنکھیں کھولتا ہے نا تو سب سے پہلے تو ان کو جو ہے وہ اذان کی دعوت، اذان سب سے بڑی دعوت ہے اللہ کی کبریائی، تو سب سے پہلے تو ان کو اذان کی دعوت دی جاتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہی ماں اس کو لا الہ الا اللہ اور بسم اللہ، جب بھی کوئی حرکت کرتی ہے اس کو اٹھاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن، اور لا الہ الا اللہ کی لوریوں سے ان کو جو ہے ان کی تربیت کی جاتی ہے۔ 2 سال اس میں گزر جاتے ہیں، اور جب 3 اور 4 سال ہوتے ہیں تو پھر بچے کو جو ہے اچھی بات ہے، اور پھر جب مسجد اور مدرسے کا مرحلہ آتا ہے اس طرح اگر ایک بچے کی پروان جو ہے 15-20 سال تک چڑھے گا تو وہ بچہ کیا بنے گا؟ وہ وہی عمر بن عبدالعزیز بنے گا کہ نہیں، کہ اس عورت نے جو ہے صرف اللہ سے تعلق رکھا اور اس کے جو ہے کیسے اولاد اللہ نے نصیب کی۔ تو یہ جو ہے عزیزان کرام، یہ چند نکات تھے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھے کہ ایک عورت کا جو ہے کردار اسلام میں کیا ہونا چاہیے، اور یہ ہمارے جو ہے یہ ہماری تاریخ ہے۔ میں نے چند واقعات آپ لوگوں کے سامنے رکھے کہ ایسا بالفعل ہوا ہے، یہ ناممکن نہیں ہے، اسی پہ میں اکتفا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔